قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم سیکھیں گے انٹروڈکشن ٹو دا کرسچن کنڈکٹ، مسیحی چال چلن کا تعارف۔ جب ہم نے چال چلن اپنانا ہے، مسیحی چال چلن، کرسچن کنڈکٹ یا کریکٹر، تو پھر ہمیں اس سے شناسائی ہونی چاہیے، ہماری واقفیت مسیحی چال چلن سے ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ ہوتا کیسا ہے۔ تو آج یہ سیکھنا شروع کریں گے۔ مسیح پر ایمان لانے والوں کا چال چلن مسیحی چال چلن ہے۔ بائبل میں یہ واضح کیا گیا۔ پطرس کا پہلا خط 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں ایمانداروں کے چال چلن کو مسیحی چال چلن لکھا گیا ہے۔ پطرس رسول مسیح خداوند کی طرف سے مقرر کیا ہوا کلیسیا کا پہلا قائد، پاسبان، پاسٹر، بشپ، اسقف، کوئی بھی نام دے دیجئے، مسیح نے اسے مقرر کیا کہ تو میری کلیسیا کی پاسبانی کر۔ وہ کلیسیا کو خط لکھ رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارا مسیحی چال چلن، جو چال تم چلتے ہو، جو کردار تم رکھتے ہو، جس طرح سے تم زندگی جیتے ہو، جو سلوک اور رویے تم کرتے ہو، وہ مسیحی چال چلن ہے۔ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ جو بھی چال چلن ایمانداروں کا ہے، دنیا کی نظر میں، بائبل کی نظر میں وہ کون سا چال چلن ہے؟ وہ مسیحی چال چلن ہے۔ مسیحیوں کا چال چلن مسیحی چال چلن ہے۔ ایک آبادی میں آپ داخل ہوتے ہو جس کا گیٹ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک کراس لگی ہے۔ اس کو دیکھ کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کون سی آبادی ہے؟ کرسچن آبادی ہے۔ مطلب کہ یہاں مسیحی رہتے ہیں، یہ ان کی آبادی ہے۔ قبرستان دیکھ لو، کراس لگی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا قبرستان ہے؟ مسیحیوں کا قبرستان ہے۔ اور باہر لکھا ہوتا ہے کرسچن سیمیٹری یا کرسچن گریو یارڈ، مسیحی قبرستان، یعنی اس قبرستان کا تعلق مسیحی لوگوں سے ہے، اس آبادی کا تعلق مسیحی لوگوں سے ہے۔ تو ہمارے کردار کے بارے میں بھی لوگ یہی کہیں گے کہ اس کردار کا تعلق جب دیکھا ہی مسیحی لوگوں میں ہے تو پھر بن جائے گا، وہ ایک چھاپ لگ جائے گی کہ یہ مسیحی چال چلن ہے۔ فراڈ کرو، دھوکے دو، لوگوں کے ساتھ چوریاں ٹھگیاں کرو تو لوگوں کو تو پتہ چلے گا کہ مسیحیوں کا چال چلن یہی ہے۔ لیکن بائبل کیا بتاتی ہے کہ ایمانداروں کا اور مسیحیوں کا چال چلن دراصل ہونا کیسا چاہیے؟ بائبل کی نظر میں جو مسیحی چال چلن ہے نا، وہ نیک ہے، پاک ہے اور خدا کا پسندیدہ ہے۔ ہم نے جب سیکھا تھا کہ چال چلن کی اقسام یا اس کی ٹائپس، کتنی طرح کا چال چلن ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک چال چلن ایسا ہے جو خدا کے لائق ہے، خدا کو پسند ہے، وہ نیک ہے، وہ پاک ہے، وہ راست ہے۔ یہ چال چلن پاک روح کی ہدایت کے مطابق ہے۔ روح القدس جو خدا نے زمین پر ہمیں بخشا ہے، باپ اور بیٹے کے وعدوں کے مطابق جو پاک روح اترا اور ہمیں بخشا گیا اور ہم میں بسا ہوا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے اس چال چلن کے لیے، جس چال چلن کے لیے، جس کردار کے لیے، جس رویے کے لیے، جس طور طریقے اور جینے کے انداز کے لیے پاک روح گائیڈ کرتا ہے، وہ چال چلن مسیحی ہے۔ اب شراب پینے، دھوکے دینے، جھوٹ بولنے، فراڈ کرنے، کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی، بدکاری، حرام کاری اور جادوگری اور بت پرستی کرنے کی ہدایت خدا کا پاک روح نہیں دیتا۔ لڑائی، جھگڑے، فساد، بغض، حسد، کینہ، اس کی اجازت اور اس کی رہنمائی پاک روح نہیں دیتا۔ تو پھر اگر ہمارے چال چلن میں یہ ہے تو وہ مسیحی چال چلن نہیں ہے۔ مسیحی چال چلن وہ ہے جس کے لیے گائیڈنس، رہنمائی، ہدایت، ڈائریکشن خدا پاک روح دیتا ہے۔ خدا پاک روح کی ہدایت کے الٹ جو بھی ہدایت ہوگی، خدا پاک روح کی رہنمائی کے الٹ جو بھی رہنمائی ہوگی، خدا پاک روح کی صلاح اور مشورے کے الٹ جو بھی صلاح اور مشورہ ہوگا، وہ موت کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ وہ خدا کا پسندیدہ نہیں، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ مسیحی چال چلن وہ ہے
جو خدا کو پسند ہے، وہ نیک ہے، وہ راست ہے، وہ پاک ہے، اور وہ خدا پاک روح کی ہدایت سے ہے، اس لیے وہ پاک بھی ہے، وہ نیک بھی ہے، اور خدا کو پسند بھی ہے۔ تو مسیحی چال چلن کے لیے پاک روح کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ گائیڈ کرتا ہے، اور پاک روح نے لکھوایا ہے یہ کلام۔ یہ پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی اب ہمارے پاس لکھی ہوئی بھی موجود ہے۔ جو چال چلن اس ہدایت اور رہنمائی کے مطابق ہے وہ چال چلن مسیحی ہے، جو اس سے الٹ ہے وہ مسیحی چال چلن نہیں، وہ ابلیسی ہے۔ آئینہ، مرر، اس میں ہمیں کچھ دکھتا ہے، وہ ہمارا عکس ہوتا ہے، وہ ہماری جھلک ہے، اس میں وہ ہمارا ریفلیکشن ہے، اس میں ہماری شبیہ ہے اس میں۔ اسی طرح جسے مسیحی چال چلن بائبل کہتی ہے نا، اس میں خدا کے کردار، اس کے چال چلن، اس کے طور طریقوں، اس کے انداز اور لہجوں کی جھلک ہے، وہ اس کا عکس ہے۔ وہ جیسا رویہ خدا رکھتا ہے ویسا ہی رویہ زمین پر ہم رکھیں تو وہ مسیحی ہے۔ جس طرح سے خدا ڈیل کرتا ہے ویسے ہی اگر ہم ڈیل کریں تو ہمارا چلن، ہمارا کردار مسیحی کردار ہے، اور اگر ویسا نہیں کرتے تو پھر ہمارا چال چلن اور کردار مسیحی نہیں ہے۔ ہاں، دارو تو نہیں بیچتا نا خدا، 40 بوتلوں کے ساتھ پکڑا تو نہیں نہ جاتا خدا، کسی تعویذ دھاگے کرنے والے کے پاس جا کے اس طرح کے کام تو نہیں نہ کرتا خدا، کسی کا مال چوری تو نہیں نہ کرتا خدا، کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم تو نہیں نہ کرتا خدا۔ تو اگر یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو پھر ہمارا کردار خدا والا تو نہیں ہے۔ افسیوں 5واں باب ذرا دیکھیے، پہلی آیت، خدا کی مانند بنو۔ اس کی طرح لامحدود اور قادر مطلق تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس کی خوبیوں میں سے اپنا ضرور سکتے ہیں کہ اس کی مانند ہو جائیں۔ اور اسی بات کو داؤد نے چاہا، جسے خدا نے کہا وہ میرے دل کے موافق شخص ہے۔ وہ اپنے دوست یونتن کی نسل میں سے کسی پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ سمویل کی پہلی کتاب کا 20واں باب دیکھیے، اس میں یونتن اور داؤد کے آپس میں بات چیت کا اندراج ہے۔ اس میں یونتن کو سمجھ آ چکی ہے کہ خدا نے اسے مسا کر دیا ہے، یہ آنے والا بادشاہ ہے، میں سرنڈر کرتا ہوں، میں تیرے سامنے اپنا آپ جھکا دیتا ہوں۔ اور اس سے کہتا ہے کہ اگر میرا باپ تجھے مارنا چاہتا ہے تو میں تجھے یہاں سے بھگانے کا ضرور بندوبست کروں گا، تجھے خبر دوں گا۔ اور ذہن میں رکھنا یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تو اپنی بادشاہی قائم کر لے، جب تو طاقت لے لے، جب تو حکومت قائم کر لے، تو میری نسل پر خدا کا سا کرم کرنا، خدا کی سی مہربانی کرنا، جیسے خدا کرتا ہے مہربانی انسانوں پر، کائنات پر، تو بھی ویسے ہی کرنا۔ اب داؤد کہہ رہا ہے کوئی ہے اس کی نسل میں سے جس پر میں خدا کی سی مہربانی کروں، کیونکہ اس نے قول دیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے اپنے دوست یونتن کے ساتھ۔ زیبا کو بلاتا ہے کوئی اس کی نسل میں سے؟ اس نے کہا ہاں ہے ایک۔ کرنا کیا چاہتا ہے داؤد اس سے؟ خدا کی سی مہربانی، جیسے خدا پیش آتا ہے ہمارے ساتھ ویسے میں اس سے پیش آنا چاہتا ہوں۔ کیا خواہش ہے اس کی؟ جیسے خدا کرتا ہے ویسے ہی میں کروں گا۔ یہ ہے خدا کا کردار اپنانا، خدا کا طریقہ اپنانا، خدا کی خوبی اپنانا۔ جس طرح خدا پیش آتا ہے، جس طرح خدا سلوک کرتا ہے، جس طرح خدا ڈیل کرتا ہے، میں ویسے ملوں گا، ڈیل کروں گا اور اس سے سلوک کروں گا۔ کیا شدید خواہش ہے اس کی۔ اور پطرس رسول نے بھی اپنے پہلے خط 2 باب کی 9ویں آیت میں کہا کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس نسل، خدا کی خاص امت ہو، تمہیں خدا نے برگزیدہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ تاکہ تم خدا کی خوبیاں ظاہر کرو۔ مقصد ہے یہ کہ جیسا خدا پیش آتا ہے،
جیسے خدا سلوک کرتا ہے، جیسے خدا بیہیو کرتا ہے، جیسے خدا کا ایٹیٹیوڈ ہے، جیسے خدا کا رویہ ہے، جیسے خدا کا کردار ہے، ہم وہی اپنائیں۔ مسیحی چال چلن دراصل خدا کے چلن، اس کے کردار کا عکس ہے، اور یہ چال چلن مسیح کے کردار کا بھی، اس کے چلن کا بھی عکس ہے، کیونکہ مسیح کا نام جڑ گیا اس کے ساتھ نا۔ اصل ٹیسٹ مسیحی کردار کا لینا ہے تو جس کے نام سے یہ کہلاتا ہے اس سے رابطہ کیوں نہ کریں؟ مسیحی چال چلن جس سے مقدس رسول نے بائبل مقدس میں ایمانداروں کے لیے استعمال کیا کہ تمہارا مسیحی نیک چال چلن، دراصل وہ والا چال چلن ہے جو مسیح کا ہے۔ جیسے خدا کے چال چلن، اس کے رویے، اس کے سلوک اور اس کے کردار کا عکس ہے مسیحی چال چلن، ویسے مسیح کے کردار کا بھی عکس ہے یہ۔ جیسے وہ لوگوں سے پیش آتا تھا، جیسے وہ باتیں کرتا تھا، جیسے وہ ڈیل کرتا تھا، جیسے وہ رویے رکھتا تھا، جیسے وہ جیا، وہی مسیحی چال چلن ہے، وہی مسیحی کردار ہے، وہی مسیحی طور طریقے ہیں۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا۔ خدا کو تو دیکھا نہیں، اس کا کردار کیسے دیکھیں اور پرکھیں؟ خدا کی مانند بنو، خدا کے عزیز فرزندوں کی طرح۔ افسیوں 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے خدا کے عزیز فرزندوں کی طرح، یعنی جنہیں خدا محبت کرتا ہے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح تم خدا کی مانند بنو۔ بھائی خدا دکھاؤ تو ہم اس کی مانند بن جائیں۔ تو خدا تو دکھتا نہیں، لیکن بائبل نے اس کا حل دیا ہے، خدا نے خود حل دیا ہے کہ باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا۔ یعنی جو کردار مسیح کا ہے وہ خدا کا کردار ہے، جو چال چلن مسیح کا ہے وہ چال چلن خدا کا ہے، جو کردار مسیح کا ہے وہی خدا کا، وہ الہی کردار ہے۔ That is divine character and conduct۔ اور یوحنا رسول بڑا زور دیتا ہے اس بات پہ، اپنے پہلے خط میں بھی اس نے کہا کہ اس کی طرح چال چلو، خدا کی طرح، جس کے ساتھ تم جڑ گئے ہو، جس پر ایمان رکھتے ہو، جس سے تمہارا تعلق قائم ہو گیا ہے، جس پر ایمان لے آئے ہو، ویسے چلو جیسے وہ چلتا تھا، جیسے وہ جیتا تھا ویسے جیو تم۔ پولس رسول نے بھی کہا میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ میں نے اس سے سیکھا ہے کہ کیسے چلنا ہے، اور جب میں جیسے چل رہا ہوں تمہارے سامنے تو بالکل ویسے چال چلتا ہوں جیسے مسیح تھا۔ تو اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ ہمیں دیکھ لو، تو چال چلن کہاں پہنچتا ہے؟ خدا تک۔ ہمیں کیسے دکھتا ہے؟ مسیح کے ذریعے۔ مسیحی چال چلن مسیح خداوند کے چال چلن کا عکس ہے۔ یہ چال چلن مسیح نے ایکسرسائز کر کے، ایگزیکیوٹ کر کے دکھایا، ایگزیبٹ کیا، اس کا مظاہرہ کیا۔ اس نے چال چلن خود عملی طور پر دکھایا۔ ایسے زندگی گزارو، ایسے سلوک کرو، ایسے ملو برتو، ایسے رویے رکھو۔ مسیح نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ یہ مسیحی چال چلن کوئی پوچھے کہ کیا ہے جی؟ جیسے مسیح نے کر کے دکھایا، جیسے مسیح جیا، جیسے مسیح بولا، جیسے مسیح نے کام کیے، اس کی زندگی کا عملی نمونہ وہ ہے مسیحی چال چلن۔ چل کے دکھایا اس نے۔ پہلا پطرس 2 باب 21 آیت، وہ ہمیں ایک نمونہ دے کر گیا ہے تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ پطرس نے بڑی وضاحت کیا اس معاملے میں، چال چلن پہ بڑی بات کیا اس نے کہ ہمارا چال چلن پاک بھی ہونا چاہیے، نیک بھی ہونا چاہیے، مسیحی ہونا چاہیے، اور کیسا ہے وہ نمونہ یسوع دے کے گیا ہے۔ اس کے نقش قدم پہ، اس کے فٹ سٹیپس پہ چلو، اس کے قدموں کے نشان کے اوپر اوپر چلتے چلے جاؤ۔ مسیح نے کر کے دکھایا ہے۔ جس چال چلن کا مسیح نے مظاہرہ کیا، اس نے ایگزیبٹ کیا، اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا، جو دکھایا اس نے کر کے، وہ ہے مسیحی چال چلن۔ اور دکھانے کے علاوہ اس نے اور نبیوں نے اور رسولوں نے تعلیم جو دی ہے، 3 حصے ہیں تعلیم کے۔ ایک مسیح نے جو تعلیم دی، ایک جو نبیوں نے تعلیم دی، اور ایک جو رسولوں نے تعلیم دی۔ یعنی پوری تعلیم کتاب مقدس میں ہے۔ مسیح نے ایک تو کام کر کے دکھائے،
اور پھر کچھ اس نے تعلیم دی. شادی کی مسیح نے تعلیم دے دی شادی کے بارے میں، کر کے نہیں دکھائی کہ کیسے ہوگی، لیکن تعلیم دی. نبیوں نے جو تعلیم دی وہ لکھی ہے ہمارے پاس، جو رسولوں نے تعلیم دی وہ بھی ہمارے پاس لکھی ہے. سو مسیح خداوند کی تعلیم، نبیوں کی تعلیم، رسولوں کی تعلیم جس چال چلن کے بارے میں بتاتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں گائیڈ کرتی ہے، وہ ہے مسیحی چال چلن. اور جس چال چلن کی مسیح خداوند نے تعریف یا توثیق کر دی. اب یہ بھی نکتہ سمجھنے والا ہے. کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو مسیح نے اس کی تعریف کر دی کہ یہ تو نے بہترین کام کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع اس کو پسند کر رہا ہے، اور چال چلن وہ ہے جو خدا کو پسند آئے. تو مسیح کو جو بات پسند آ گئی، مسیح نے اس کی تعریف کر دی، یا کہہ دیا کہ تم بھی ایسا ہی کرو. وہ کر رہے نا بندہ، تم بھی ایسا ہی کرو، یعنی دوسروں کو گائیڈ کر دیا کہ تم بھی ایسے کر لو. اسے کہتے ہیں توثیق کرنا یا تعریف کرنا، اپریسیشن یا انڈورسمنٹ. متی 25واں باب 31ویں آیت سے 40ویں آیت تک مسیح خداوند نے سکھایا کہ جب ابن آدم جلال کے تخت پر بیٹھے گا، فرشتوں کے ساتھ آئے گا، عدالت کرے گا، بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، اپنے دائیں ہاتھ والوں سے کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی میں چلے آؤ جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں ننگا تھا تم نے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے آ کے میری خبر لی تھی، میں قید میں تھا تم میرے پاس آئے تھے. وہ کہیں گے کب ہم نے ایسا کیا، ہم نے کب ایسی حالت میں تجھے پایا خداوند؟ وہ کہے گا جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ کیا. یہ تعریف کر دی خداوند یسوع مسیح نے ایسے کام کرنے والوں کی، جو بھوکے کو کھانا کھلائے، جو پیاسے کو پانی پلائے، جو ننگے کو کپڑا پہنائے، جو بیمار کا علاج کروائے، اس کی خبر لے. اگر کوئی قید میں چلا گیا ہے تو اس کے پیچھے جانا، اس کی مدد کی کوشش کرنا. ایسے کام کرنے کی نہ صرف تعلیم بلکہ مسیح نے تعریف کی ہے. 2 بہنیں تھیں، مسیح ان کے گھر گیا، فیملی ٹرمز تھے، فیملی فرینڈز تھے. ایک کو فکر پڑ گئی روٹی پکا لوں میں فٹافٹ. مارتھا تو کھانے پینے کی اور برتنوں کی اور سلاد کی اور رائتے کی اور نمک مرچ مسالوں کی فکر میں پڑ گئی ہے، ڈش کون سی کرنی ہے. لیکن مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے. تعریف ہو گئی نا کہ جب مسیح بیٹھ گیا ہے، مسیح اتر آیا ہے، جب مسیح پہنچ چکا ہے، جب مسیح کی حضوری ہو چکی ہے، جب وہ اپنا منہ کھول کے تعلیم دے رہا ہے، تو پھر اس کی حضوری سے خارج رہنا کسی بھی کام کے لیے مسیح خداوند نے اس کی تعریف نہیں کی. کس کی تعریف کی؟ جب میں موجود ہوں، جب میں بیٹھا ہوا ہوں، جب میں اترا ہوا ہوں، جب میری حضوری ہے، جب میں کلام کر رہا ہوں، تو ساری دنیا کے کام چھوڑ کے جو میرا کلام سنتا ہے، میری حضوری میں ٹھہرتا ہے، وہ اچھا حصہ چنتا ہے. یہ تعریف کی خداوند نے. جو وقت دیتے ہیں خداوند کو، جو اس کے قدموں میں ٹھہرتے ہیں، جو اس کی سنتے ہیں، ان کی تعریف کی. تو یہ والا چلن ٹھیک ہے. مسیح نے اس کی تعریف کر دی تو یہ ہے مسیحی چال چلن. جس کی مسیح تعریف کر دے، جس کے لیے مسیح کہہ دے یہ ٹھیک ہے. لوکا میں 10واں باب مارتھا اور مریم کے واقعے سے تھوڑا اوپر جائیں گے تو وہاں پہ نیک سامری کا ذکر ہے. جا تو بھی ایسا ہی کر، جو کچھ نیک سامری نے کیا ہے تو بھی ایسا ہی کر. اس کا کردار، اس کا طور طریقہ، اس کا سلوک، اس کا رویہ، میں اس کی توثیق کرتا ہوں، اس کو انڈورس کرتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. تو سامری جیسا کر، جیسا اس نے کیا تھا تو بھی کر. اسے انڈورسمنٹ کہتے ہیں. مریم کے کام کو یسوع نے اپریشیٹ بھی کیا اور انڈورس بھی کیا. اس کی تعریف بھی کی اور اس کی توثیق بھی کی کہ یہ ٹھیک ہے. تصدیق کر دی اس کی کہ یہ ٹھیک ہے کام. نیک سامری کا رویہ کہ وہ ادم ہوئے بندے کو اٹھا کے اس کو مرم پٹی کرتا ہے، اس کو لے جاتا ہے، اس کے علاج معالجے پہ پیسہ بھی لگاتا ہے، یہ ٹھیک ہے رویہ. وہ اسے جانتا بھی نہیں تھا. یہ رویہ ٹھیک ہے. یسوع نے اس کی تعریف بھی کی اور
تصدیق بھی کی ہے۔ مسیحی چال چلن ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسیح کے ہیں یا ہمارا مسیح سے تعلق ہے، کیونکہ وہ مسیحی چال چلن ہے نا۔ جب ہم مسیحی چال چلن اپنائیں گے اور دکھائیں گے دنیا کو، تو وہ تو چال چلن ہے ہی خدا کا، وہ تو چال چلن ہے ہی مسیح کا، وہ ہے جو مسیح نے دکھایا، مسیح نے تعلیم دی، نبیوں نے رسولوں نے تعلیم دی، اور مسیح نے جس کی تعریف کی یا تصدیق کی۔ تو جب ہم وہ والا چال چلن اپناتے ہیں تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق ہے مسیح سے۔ تعلق جس سے ہو اسی کا نام جڑتا ہے۔ وہ مسیحی چال چلن جب ہم اپنائیں گے جو مسیح کا چال چلن ہے، تو ظاہر ہوگا کہ ہمارا مسیح کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اور مسیحی چال چلن ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسیح میں ہیں، ہم مسیح میں شامل ہیں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں نا، تو ہم مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی موت میں، اس کے دفن میں اور اس کے جی اٹھنے میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں یسوع مسیح پر، تو ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر خدا باپ ہمیں اجنبی کے طور پر نہیں دیکھتا، وہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹی کے طور پر دیکھتا ہے، کیونکہ ہم مسیح میں ہو جاتے ہیں۔ جب ہم مسیح کے جیسا سلوک اور رویہ اور چال چلن اور کردار اپناتے ہیں، تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مسیح میں ہیں۔ اس لیے وہ چال چلن ہم اپنا رہے ہیں، کیونکہ ہم مسیح میں ہیں، ہم مسیح میں شامل ہو گئے ہیں، ہمارا ریلیشن اس کے ساتھ ہے، وی بیلونگ ٹو کرائسٹ، ہم مسیح کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ہم اس کے ہیں، ہم اس کی ملکیت بن گئے ہیں جیسے، اور ہم اس میں شامل ہو گئے ہیں، اس کی فتح میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کی بادشاہت میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، اس کے اختیارات میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی قدرت میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں خود شامل کرتا ہے۔ اور مسیحی چال چلن ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے مسیح کو پہنا ہوا ہے، ہم خود نہیں کچھ کرتے، جسے ہم نے پہنا ہوا ہے نا، یہ اس کی خوبیاں ہیں جو ہم ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ ایک فلم ہے ٹکسیڈو، وہ ایک سوٹ بنایا ہے، انگریزی سوٹ ہے، وہ جب ہیرو سے پہن لیتا ہے تو وہ اپنے بس میں نہیں رہتا۔ وہ سوٹ کوئی کمپیوٹرائزڈ ہے، سوٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب لڑائی کرنی ہے یا اب محبت سے بات کرنی ہے، اب چلنا ہے یا رکنا ہے یا چھلانگ لگانی ہے، وہ پروگرامنگ ہوئی ہے، اس میں سینسرز لگے ہیں، اس میں سارا کچھ ہے۔ تو وہ جب ہیرو سے پہن لیتا ہے اتفاق سے، تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں پہن کیا بیٹھا ہوں، اور پھر وہ ساری فلم، وہ سوٹ اسے کنٹرول کرتا ہے۔ جب ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں، ہم چھپ جاتے ہیں، ہمارے اوپر مسیح آ گیا، ہم اندر اپنی شناخت مسیح میں چھپا لیتے ہیں، ہماری اپنی شناخت نہیں، مسیح ہماری شناخت بن جاتا ہے، ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے۔ تو جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، تو پھر لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ داؤد مسیح نے کیا ہے، وہ کہیں گے یہ مسیحی چال چلن ہے، کیونکہ ہم نے مسیح کو پہنا ہوا ہے۔ ہم جب لباس پہن لیتے ہیں تو ہم اس لباس کے تھوڑے سے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو بھی ذرا پرے رہو، سلوٹے نہ پڑ جائیں، خرابی نہ آ جائے، وٹ نہ پہ جان، کوئی داغ نہ لگ جائے، اور پھر دیکھیں ذرا صاحب بچے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ وہ سوٹ ہمارے پھر مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارا پہناوا ہمارے ذہن اور رویوں کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ جیسے میں جب یہ پہن لیتا ہوں تو میں پاسبانی مائنڈ سیٹ میں آ جاتا ہوں کہ اب مجھے وہی رویہ، وہی سلوک کرنا ہے جو خدا کے خادموں والا ہے۔ تو جو ہم رویہ رکھتے ہیں، سلوک کرتے ہیں، چال چلن رکھتے ہیں، ہم اپناتے ہیں، دکھاتے ہیں، وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے مسیح کو پہنا ہوا ہے، ہم اس کے اندر ہیں، جو ظاہر ہو رہا ہے وہ مسیح ہے۔ تو دیکھ لو، جیسا چلو گے لوگ انگلی کس پہ اٹھائیں گے، تعریف کس کی کریں گے؟ مسیحی چال چلن ظاہر کرتا ہے کہ مسیح ہم میں ہے، وہ ہم میں آ گیا ہے، وہ ہم میں زندہ ہے، میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔
مسیح ہم میں اترتا ہے، وہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، اس سے پسند آیا کہ وہ ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں رہے۔ جب ہم اس کا گوشت اور خون کھاتے اور پیتے ہیں تو وہ ہم میں قائم ہو جاتا ہے اور ہم اس میں قائم ہو جاتے ہیں۔ جب مسیح ہم میں آ جاتا ہے، ہمارے اندر مسیح ہے، اس کا بدن اور خون ہے ہمارے اندر، تو پھر ہمارا چال چلن بھی تو پھر وہی ہے نا کہ جو اندر والا ہے۔ تو پھر بات ہم پہ آ گئی کہ جو بھی ہم دکھائیں گے دنیا کو، لوگ کہیں گے کہ اس کے اندر تو مسیح ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے اوپر آ گئی نا بات۔ پھر ہمارا چال چلن یہ بتاتا ہے کہ مسیح ہم میں ہے، اس لیے ہم وہ والا چال چلن دکھا رہے ہیں جو مسیح کا ہے۔ اور مسیحی چال چلن ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنتے ہیں، اس کے جیسے بنتے ہیں، اس کی طرح بنتے ہیں۔ افسیوں 5واں باب پہلی آیت میں حکم ہے کہ خدا کی مانند بنو، پھر حکم ہے کہ مسیح کی مانند بنے ہم، کیونکہ خدا کو تو ہم نے نہیں دیکھا، تو جو مسیح میں دیکھا، جو مسیح سے سنا، جو مسیح سے سیکھا، ویسے بن جاؤ۔ ہمیں حکم ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہم مسیح کی مانند بنے، ویسے بنو، ویسی چال چلو جیسے وہ چلتا تھا، ویسے کام کرو جیسے وہ کرتا تھا، ویسی گفتگو کرو جیسی وہ کرتا تھا، ویسا ملن برتن کرو جیسا وہ کرتا تھا، ویسے رویے اور سلوک رکھو جیسے وہ رکھتا تھا۔ ہم اس کے جیسے ہو جاتے ہیں۔ جو کرکٹ سے واقف ہیں وہ بالنگ ایکشن، بچے کاپی کرتے ہیں، کئی لوگ کسی بڑے سٹار کا بالنگ ایکشن، گیند پھینکنے کا طریقہ کاپی کرتے ہیں۔ جب کوئی انہیں دیکھتا ہے نا، کوئی بڑا سٹار یا میڈیا والا بندہ، تو وہ کہتے ہیں ارے اس کی کاپی ہے، یہ اس کا بالنگ ایکشن بالکل اس کے جیسا ہے، کیونکہ وہ اس کو کاپی کر رہا ہے، اس کی نقل کر رہا ہے، اس کے ایکشن کی نقل کر رہا ہے۔ یا کوئی بیٹسمین جیسے ڈرائیو کرتا ہے، کھیلتا ہے، شاٹ لگاتا ہے، اس کی بالکل ہو بہو نقل کرتا ہے بندہ، یا اس کی طرح کھڑا ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ اس کے جیسے کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کے جیسا کام کرتا ہے، یہ اس کے جیسا کھیلتا ہے، اس کے جیسا، لائک ہم۔ ہم مسیحی چال چلن اگر دکھاتے ہیں تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں مسیح کے جیسا ہوں، اس کی مانند بنتا ہوں۔ اور مسیحی چال چلن ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسیح کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے قدموں کے نشان پہ ہم چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس کے شاگرد ہیں۔ ہم جب مسیحی چال چلن اپناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ میں نے کس سے سیکھا ہے، میرا استاد کون ہے، میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں۔ یسوع نے آواز دی تھی، میرے پیچھے ہو لو، فالو می، میرے پیچھے چلو۔ وہ چاہتا ہے اس کے پیچھے چلا جائے، ہم بھی اس کے پیچھے چلیں۔ اگر جیسا جیسا مسیح چلا ہم ویسا ویسا چلتے ہیں تو پھر ہم اس کے پیروکار ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں اور اس کے شاگرد ہیں۔ اگر تم ایک دوسرے سے ویسی محبت رکھو جیسی میں نے تم سے رکھی تو اس سے سب جانو گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور یوحنا رسول نے پہلا خط 2 باب 6 آیت کہ اگر تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے، تم اس کے ہو، اس کے ساتھ تم جڑے ہوئے ہو، تو پھر ویسا چلو جیسا وہ چلا تھا۔ پطرس نے کہہ دیا ہے کہ وہ تو ہم ایک نمونہ دے کے گیا ہے، اس کے نقش قدم پر، اس کے پیروں کے نشان کے اوپر پیر رکھتے ہوئے چلے جاؤ۔ جب ہم مسیحی چال چلن اپناتے ہیں تو ہم ظاہر کرتے ہیں کہ میں مسیح کو فالو کرتا ہوں، مسیح کے پیچھے چلتا ہوں، وہ میرا استاد ہے اور میں اس کا یا اس کی شاگرد ہوں۔ اب مسیحی چال چلن تعارف ہم سے ہو گیا کہ وہ چال چلن جو نیک ہے، جو پاک ہے، وہ راست ہے، جو خدا کو پسندیدہ ہے، خدا کے چال چلن کی جھلک ہے، وہ اس کا عکس ہے، وہ مسیح کے چال چلن کا عکس ہے، وہ جو مسیح نے کر کے دکھایا، جو مسیح نے تعلیم دی، جو نبیوں اور رسولوں نے تعلیم دی، وہ والا چال چلن مسیحی ہے۔ اور جس بات کی مسیح نے تعریف کر دی، توثیق یا تصدیق کر دی، وہ مسیحی چال چلن ہے۔ اور اگر ہم مسیحی چال چلن اپناتے ہیں تو دنیا جانتی ہے کہ ہم مسیح کے ہیں
وہ ہمارا ہے، ہم اس میں ہیں، وہ ہم میں ہے، ہم نے اسے پہنا ہوا ہے، ہم اس کی طرح بن رہے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں، امیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا استاد ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، جیسے اس نے سکھایا، جیسے اس نے کر کے دکھایا، ہم ویسا کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم نے دنیا کو مسیحی چال چلن دکھانا ہے، اور وہ کیسا دکھانا ہے۔